معزز سامعین، ہم ساتھیوں نوجوان بھائیوں پیارے بزرگوں عزت مآب اور بہنوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ يبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ابھی مجھ سے قبل کئی معرکۃ الآراء تقریریں سماعت فرمائیں اور آپ تمامی حضرات محسوس ہوئے تھوڑے سے عرصے کے لیے چند باتیں بتا کر میں بھی اپنی جگہ لے لوں گا۔ اس سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، حبیب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب ترضا بأن تصلی یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، اے سلطان سید اشرف جہاں یاسینان، اے غوث الورا محی الدین عبدالقادر جیلانی، جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے اور مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے اور عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ عشق کرنا اتنا آسان نہیں، عشق کا انداز اگر سیکھنا ہے تو بلال حبشی سے سیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق پر جانثاری کا ثبوت اگر لینا ہے تو عمار یاسر سے لینا۔ عشق پر مر مٹنے کا اگر جذبہ لینا ہے تو صدیق اکبر سے لینا۔ سبحان اللہ۔ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہی عشق ہے جو مقام صحبہ میں دکھائی کہ مولا علی ہے اور زانوے علی پر نبی کا سر مبارک ہے، نبی آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہیں بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلوے پہ ان کے قص پیشانی اللہ، نبی آرام فرما رہے ہیں، نماز عصر قضا ہو رہی ہے، مولا علی کی آنکھوں سے اشک رواں ہے، لیکن ایک طرف اللہ کی عبادت، دوسری طرف نبی کا عشق ہے۔
علی کو یہ معلوم تھا کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی تو اس قضا کی ادا آئے، لیکن اگر نمازیں عشق قضا ہو گئی تو اس قضا کی ادا نہیں ہے۔ تو عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے، اور یہ زہد و تقویٰ پر اترانے والے نگر نگر ڈگر ڈگر پھرنے والے سن کہ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں، ان کے رندوں سے نہ اڑ جائیں، گتھیاں تقوی کی۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی، سبحان اللہ۔ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں، ان کے رندوں سے نہ اڑ جائیں، عقل و دانائی فرزانگی، عقل واشنگٹن کے بازاروں میں نہیں ملتی، دانائی لندن کے چوراہوں پر نہیں ملتی، فرزانگی فرانس کے ایوانوں میں نہیں ملتی۔ عقل و دانائی و فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا گیا، عقل و دانائی و فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا گیا، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہیں، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہیں، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ۔ ہمارے مجذوب کامل حضرت سید شاہ جلال زندگی میں دوستو دو ہی شخصیتوں کو میں نے دیکھا اور سمجھا، اور ایسی شخصیتیں پھر اپنی زندگی میں مجھے نظر نہیں آئی۔ پہلی شخصیت کی مجذوب کامل حضرت سید جلال اشرف رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت کی حضرت سید گل اشرف رحمۃ اللہ علیہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولیاء کرام، سید معراج میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جن کی زندگی حضرت مجذوب کامل سید جلال اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتائے کہ 65 بیگھہ جریبی زمین ان کے پاس، جریبی کہتے ہیں پکی زمین، میں نے پکا دیا، 65 بیگھے زمین حضرت کے نام تھی، لیکن نہ گھر سے ان کو مطلب تھا، نہ زمین سے مطلب تھا، نہ کسی لہو لعاب سے کوئی مطلب تھا، گھر کی کبھی فکر ہی نہیں کرتا۔ اور مجھ کو یاد ہے کہ عرس کا جب ایام آتا تھا تو مریدین میں آپس میں جو ہے خصومت ہوتی تھی، آپس میں جھگڑے ہوئے، وہ کہیں میں لے جاؤں گا، وہ کہیں میں لے جاؤں گا، ماہ ماہ والے کہیں میں اپنے ہاں لے جاؤں گا، چنئی کے بنوا والے کہیں میں اپنے ہاں لے جاؤں گا، سلطان پور والے کہیں میں اپنے ہاں لے جاؤں گا۔ حضرت کو لے جانے کے لیے جھگڑے، اور دوسری طرف میں نے حضرت سید گل اشرف رحمۃ اللہ کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ حضرت سے لوگوں نے فیض اٹھایا، لیکن حضرت کی شخصیت کو نہیں سمجھا، حضرت کا کہ دعاؤں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن اپنے مقصد کے لیے حضرت کا استعمال کیا۔ اگر صحیح معنوں میں ہم نے ان کو سمجھا ہوگا، اور ابھی ہماری بات مولانا بلال صاحب سے اور ہمارے عبدالخالق صاحب سے یہی ہو رہی تھی کہ آج کا دور ایسا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ پہلے کا دور وہ تھا کہ مرید پیر ڈھونڈتا تھا، آج کا دور یہ آ گیا مرید پیر ڈھونڈتا تھا، آج کا دور یہ آ گیا کہ پیر مرید ڈھونڈتا۔ تو سید جلال اشرف ابو الاشرف رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی کہ مرید ان کو خود تلاشتا، سبحان اللہ، وہ مرید کو نہیں تلاشتا، مرید ان کو تلاشتا۔ سبحان اللہ، آج بھی ہو گئے ابراہیم سید، آج کر سکتی ہے اللہ سے گلستہ پیدا، تیرے میں کدے میں کبھی نہیں،
جو کمی ہے ذوق طلب میں، جو مانگنے والوں کے پاس وہی مانگتا ہے وہی چاہتا بے شک ہے۔ زندگی میں یہی دو شخصیتوں کو دیکھا اور ان کی زندگی سے کافی متاثر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے کہ اولیاء اللہ دین کی نقش قدم چلنے کی ہمیں توفیق۔ آمین۔ الا خبردار ہو، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ان ولیوں لا خوف نہیں ہے کوئی خوف ولا هم يحزنون، اور ان کو نہیں ہے کوئی حزن و ملال۔ الرٹ نوئنگ آفٹر فار دی سینٹ آف گاڈ، اللہ والوں سے ہوتا ہے ہزاروں کا بھلا اور ان سے کون جل، یہ ڈائریکٹ ہے۔ اگر دیکھنا ان اولیاء اللہ کی کرامت تو ساغر و مینا توڑ، ان سے رشتہ جوڑ، تب انا ساگر کیوں سکتے، خواجہ کے قاصر میں سمٹتی ہوئی نظر آئے، فنا اور بقا کا مفہوم بتاتے ہوئے صابر کلیری نظر آئے، دیواروں کو کہتے شامینہ نظر آئے، تخت و تاج کو ٹھکراتے سید اشرف جہانگیر سمنانی نظر آئے۔ لیکن تو کیا دے ابو جہل تو ساری زندگی میرے رسول کو دیکھتا رہا، لیکن دیکھ 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 نہ سمجھ جلتی ہوئی شمع پروانوں کو نثار ہوئی، دیکھ کر کے کہو اے پروانوں شمع پر نثار کیوں ہوتی ہو؟ تو یہ پروانے جواب دیں گے جب یہ شمع جل کر کے ہمیں روشنی دے سکتی ہے تو ہم اس پر نثار ہوں گے، اس کی محبت کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے آپ کو انہی اولیاء اللہ ذات اقدس کے بارے میں سمجھنا ہے۔ اس دا سینٹ آف گاڈ، اللہ کا ولی ہے کیا ہواؤں میں پرواز کرنا ولی کی نشانی ہے؟ کیا دریاؤں میں تلاطم پیدا کر دینا ولی کی نشانی ہے؟ کیا آگ اور پتھر برسانا ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ کیا حکومت و سامراج ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ کیا دولت و سپاہ ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ نہ دریاؤں میں تلاطم پیدا کر دینا ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، نہ آگ اور پتھر برسانا ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، نہ دولت و سپاہ ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، نہ حکومت و سامراج ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ ولی وہ ہے جو کفر کے ظلمت کرنے میں بھی حق کا پیغام دے۔ ولی وہ ہے جو فنا اور بقا کا مفہوم بتائے۔ ولی وہ ہے جو حکم دے دے تو دیوانے کر دے۔ ولی وہ ہے جو تخت و تاج کو ٹھکرا کر کے راہ فراق کا راستہ کیا گیا ہے۔ ولی وہ ہے آج انہی اولیاء اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم جہاں لفظ الا وہی لفظ انا بھی آیا۔ علماء یہاں بیٹھے نہایت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، الا بھی عربی تاکید ہے، انا بھی عربی تاکید ہے۔ عربی گرامر کے لیے دستور و قاعدہ کہ جہاں ایک تاکید کا استعمال ہوتا ہے وہاں دوسری تاکید کا استعمال نہیں ہوا کرتا، لیکن رب تبارک تعالیٰ اپنے فصیح و ملک کلام انا کا بھی استعمال کیا، انا کا بھی استعمال کیا، اس لیے کہ رب تبارک تعالیٰ جانتا تھا کل کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے غیر اللہ ہے، تو تم نے کہا یہ غیر اللہ ہے، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور اولیاء اللہ کو کیا ہے؟ لا خوف، نہیں ہے کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور نہیں ہے کوئی حزن و ملال۔ بیاب ویرانے تو کوئی خوف نہیں، پھاڑ کھانے والے درندے کے سامنے تو کوئی خوف نہیں، ظالم حکمراں کے سامنے تو کوئی خوف نہیں، زہریلے جانور کے سامنے تو کوئی خوف نہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں خدا کا خوف بسا لیا ہے اور دنیا کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف سمایا ہے وہ ساری دنیا پر غالب تھے۔ آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا ہے تو آج ہم پر دنیا دار بے شک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ، خبردار ہو کہ اللہ کے ان ولیوں نہ کوئی خوف ہے بے شک نہ کوئی حزن و ملال۔ دوستو آج ہمارا یہ سائنس پڑھنے والا نوجوان کہتا ہے کہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے حد ترقی کر لی۔ امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے ایٹم بم سے ساری دنیا کو اڑا دیں۔ کوئی کہتا ہے ہم مریخ پر چلے جائیں گے، منگل گرہ پر چلے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے میں نے سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے سائنسدان
جہاں سے تمہارے سائنس کی حدیں ختم ہو جاتی وہاں سے اولیاء اللہ کی حدیں شروع ہوئی. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا ایسے کہ بابا آج کا ہمارا یہ نابل پڑھنے والا اور انگلش اسکولوں میں پڑھنے والا یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہماری سائنس و ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تیرے سائنس و ٹیکنالوجی کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے؟ ہماری سائنس و ٹیکنالوجی کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے. ہم کہیں گے تیرے سائنس کے پاس یہ فارمولا نہیں ہے، لیکن ہمارے اولیاء اللہ کے پاس یہ فارمولا ہے. گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر بیٹھے ہیں، ایک بنیا ادھر سے شکر سے بھری ہوئی بوریاں لے کر کے گزر رہا ہے. حضرت بابا فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ اس سے سوال کرتے ہیں ان بوریوں میں کیا ہے؟ بنیا کنجوس تو ہوتے ہیں، اس نے سوچا کہ اگر حضرت سے ہم بتا دیں گے کہ اس میں شکر ہے تو ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو شکر بہت پسند ہے، ایسا نہ مانو. تو اس نے ٹالنے کی غرض سے یہ کہہ دیا کہ حضرت ان بوریوں میں نمک. اچھا بچہ لے جا نمک ہی ہو. بنیا جب گھر پہنچا اور ان بوریوں کو کھول کر کے دیکھتا تو کیا دیکھتا ہے؟ شکر غائب ہے، نمک اب وہ سوچنے لگا گوٹ تو میں نے اس میں شکر کیا تھا، یہ نمک کیسے ہوگا؟ تو سوچتے سوچتے اس سے خیال آیا کہ میں نے جو بابا جی سے جھوٹ بولا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے، بابا نے جو کہہ دیا وہی ہو گیا. اب وہ شکر کی بوریوں کو چھوڑ کر بابا کو تلاشتے تلاشتے بابا ایک درخت کے نیچے اپنا خچر باندھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. جاتے ہی بابا کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے غلط کہا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا. ان بوریوں میں شکر کا نمک نہیں تھا، لیکن جب سے آپ نے کہہ دیا سارا شکر نمک ہو گیا. حضرت نے فرمایا جا بچہ دیکھ ان بوریوں میں نمک نہیں ہوگا، شکر ہوگا. سبحان اللہ. بنیا پلٹ کر کے آ کر کے جب دیکھتا ہے تو نمک غائب ہے، شکر حاضر ہے. بے شک آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے حد ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا فارمولا ایجاد نہیں کیا ہے کہ نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے. یہ فارمولا اگر کسی کے پاس ہے انہیں اولیاء اللہ کے پاس ہے، انہیں بزرگان دین کے پاس ہے. دوستو آج ہمارے عقل نے ایک آلہ بنایا ہے، کمیونیکیشن سسٹم کو ایک جگہ کیا. موبائل آج ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہے اور اس کے دونوں بیک گراؤنڈ، بچے اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر رات و دن اسی میں لگے رہتے ہیں. اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے 4-6-10 آدمی مل کر کے بات کرتے تھے. جب سے ان نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ موبائل آیا ہے انہوں نے اپنے ماں باپ تک سے بات کرنا چھوڑ دیا. یہ ہر وقت اسی میں جو اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر لگے رہتے ہیں. یہ کمیونیکیشن سسٹم ایک جا کر کے یہ موبائل ایجاد کیا ہے جو دور دراز کے علاقوں سے ہماری بات کرا دیتی ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں کون سا کمیونیکیشن سسٹم؟ حضرت عمر کے زمانے میں کون سا سیٹلائٹ؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آپ کی زمانے مبارک سے نکلتا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. اور یہ آواز حضرت عمر کی، ہوا تابع تھی، ہوا پر بھی حضرت عمر کی حکمرانی. یہ آواز ناہاوند میں جو وہاں سے 350 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں ناہاوند حضرت ساریہ جنگ میں مضبوط تھے اور دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا اور وہ پہاڑ کی جانب تھا. اسی لیے حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے اے ساریہ پہاڑ کی جانب، اے ساریہ پہاڑ کی جانب. جب یہ آواز
सिपह सालार इस्लाम हजरत सारिया के काम से टकराई और पलट करके उन्होंने देखा पहाड़ की जानिब, तो देखा पहाड़ की तरफ से दुश्मन चला रहा, आप पर हमला करना चाहता, आपने दुश्मन पर हमला किया। और जब यही फौज मदीने में आई तो लोगों ने कहना शुरू किया अनकरीब हमको शिकस्त हो जाती है। मुजाहिदीन ने बताया कि अनकरीब हमको शिकस्त हो जाती है, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो हमारे सिपह सालार और हम सब के कानों से टकराई। कोई कह रहा था ऐसा है या पहाड़ की जानिब, और जब हमारे सिपह सालार ने पहाड़ की जानिब देखा और पलट के हमला किया तो दुश्मन पसपा हो गया। तो मदीने के लोगों ने बताया किसी और की आवाज नहीं थी, वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में जंग चल रही हजरत सारिया के कानों तक पहुंचे। उस वक्त ना कोई सैटेलाइट था, ना कम्युनिकेशन का कोई निजाम था। दोस्तों आज हमारी अक्ल ने एक आला इजाद किया है जिसे आप टेलीविजन कहते हैं। कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें ये ना लगा टीवी का मर्द हर जगह आम हो गया। हर घर में टेलीविजन आपको मिलेगा। लंदन और सियोल में अगर मैच खेला जा रहा तो बैठ करके आप अपने छतौना की सरजमीन पर देख सकते हैं। टेलीविजन दसियों हजार मील के फासले की चीज है। आपको बैठ करके टेलीविजन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपको बैठा करके आपको घर में सारी पिक्चर सारी सीन दिखा रहा है। लेकिन हजरत दाता अली हजवेरी के दौर में कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन सा मवासलाती निजाम था, कौन सा सैटेलाइट था। लेकिन हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने एक मस्जिद बनाई। लोगों ने कहा हुजूर आपने ये मस्जिद तो बनाई है लेकिन हमको शुबहा कि इस मस्जिद का रुख काबे की सिमत नहीं। हजरत से कई लोगों ने जब कहा तो हजरत को जलाल के आलम ने फरमाया जिसको काबा देखना होगा तो अगले जुमे की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा। उसके बाद जुमा के दिन एक जम्मे कसीर मजमा वहां जमा हो। मस्जिद में कई दिन रखने की जगह पूरे लाहौर में ये ऐलान हो कि दाता ने लाहौर में काबा दिखाने की बात की। अंदर भी लोग थे, बाहर भी लोग थे। अजान हुई, खुतबा हुआ, और जब हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने मुसल्ले पर खड़े हुए और तकबीर कहा अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांधा तो लोग क्या देखते हैं मस्जिद गायब है, काबा सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारी अक्ल ये बात कबूल नहीं करती कि 5,500 मील का फासला दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने लाहौर के लोगों को काबा तो आज आपकी अक्ल एक आला इजाद किया जिसे आप टेलीविजन कहते हैं, जो दसियों हजार मील के फासले के आपको आपके घर में बैठा करके दिखा रही है। तो अगर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के रब ने जमीन की उसतों समेत लाहौर में काबा दिखा दिया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई हैरत की बात नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेहद कर दी है लेकिन अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं जान किया है कि नमक शक्कर बन जाए, शक्कर नमक बन जाए। दोस्तों एक अंग्रेज यहाँ आया और वो कहाँ से गुजर रहा था, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के रोज़े की जानिब को जमाती उस अंग्रेज ने वो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के रोज़े की जानिब से जमातियों के साथ गुजर रहा था। बड़ा जमने गफीर देखा, उसको अच्छा लगा और उसने जमातियों का साथ छोड़ दिया और चला आया। उसके दिल में एक बात आ रही कह रहा था कि कुरान का उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसमें एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसने पढ़ा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक ऐसे वली थे जिनका नाम था इब्न बरखिया। हजरत इब्न बरखिया ने क्या आसिफ इब्न बरखिया किया था कि उन्होंने मलके बिलकीस का तख्त पलक झपकते ही ला करके दरबार सुलेमानी में हाजिर किया। तो उसके दिमाग में ये बात घुस नहीं रही थी कि आखिर किस तरह से मलके बिलकीस का तख्त पलक झपकते तख्त का डायवर उसने लिखा हुआ था
इतने गज लंबा इतने गज चौड़ा तख्त था और इतने 350 मील से भी ज्यादा फासला था। मुल्क सबा वहां से लाना इतना आसान नहीं था, फिलिस्तीन से मुल्क सबा तक लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन कैसे आसिफ बिन बरखिया ने ये कैसे किया? जमीन से लाए कि आसमान से लाए? किसी ने देखा भी नहीं लाते होते तो बड़ी हैरत है। और जमातियों से जब सवाल किया तो उसको गोल गोल घुमाए। तो अब उसने सोचा कि आखिर इसका जवाब मिलेगा। तो जब आस्ताना देखा तो उसके समझ में आया कि इसका जवाब अगर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। आस्ताने पर गए और वहां के जो पीर और मुर्शिद उनके बारे में जो है पूछा। लोगों ने बताया यही यहाँ के हजरत है, यही यहाँ के बुजुर्ग हैं। उनके करीब पूछा और वही अपने दिल में वही इरादा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वही सवाल उसने बताया नहीं, सवाल दिल में लेकर जैसे के सामने बैठा जो वहाँ के साहिब से ज्यादा थे, उनके सामने जो बैठा तो उन्होंने कहा थक गए हो, चाय की हाजत है? हाँ हाजत है। हजरत ने हवा में हाथ बुलंद किया और चाय की प्याली ला करके सुभान उसके अल्लाह। सामने रखा। अब वो कभी हजरत को देखता, कभी उस चाय की प्याली को देखता। का क्या देख रहे हो, किस बात पर इतने मुताज्जिब हो, किस बात पर इस कदर है? का हुजूर जो ये प्याली रखी है ये इंग्लैंड की प्याली है, इंडिया की प्याली नहीं। और इंग्लैंड की प्याली इंडिया में कैसे आ गई? यही है का बेटे जो सवाल तुम ले करके आए थे उसी का जवाब दे। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो सवाल लेकर के आए थे उसी का जवाब दे रहा है। तुम्हारे दिल में था कि आसिफ बिन बरखिया मलके बिल्किस का तख्त किस तरह चला है, ना हवा में दिखाई पड़ा ना जमीन में, जमीन के जरिए है कि आसमान के जरिए, किस कोई आज तक बता ही नहीं सकता। और वो उसी का जवाब मैं दे रहा था। जब लंदन की प्याली लाहौर में आ जाती है तो मलका बिल्किस का तख्त दरबार सुलेमानी में भी आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये जश्न मौसूलवरा है। अभी आप उलमा के ज़बानी हज़रत के बारे में बहुत सी बातें सुनी और आपके बचपन का एक वाक़या आपने सुना होगा कि जब आप तालीम हासिल करने के लिए गए थे उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 10 साल। 10 साल की उम्र थी। माँ ने क्या किया कि 40 अशरफियाँ थी या 70 कितनी थी वो एक सदरी में सिल दिया। 40 अशरफियाँ थी वो सिल दिया था और कहा था कि बेटे मेरी एक नसीहत याद रखना। कहा क्या? का बेटे झूठ ना बोलो। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा सदक़, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो, अच्छों के साथ हो। तो माँ ने सबसे पहली तालीम जो अपने बेटे को वो सच्चाई दी। अभी हमारे हाफिज मुदस्सिर साहब बताया कि अगर कोई किसी के पेड़ से आम तोड़ करके लाता है तो माँ कभी नहीं पूछती कि बेटे किसके पेड़ से तोड़ करके लाए। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी वालिदा मोहतरमा अभी से सच्चाई की तालीम दे रहे हैं कि बेटे झूठ ना बोलना। और जब एक काफिले के साथ आप चले, काफिले वालों को डाकुओं ने घेर लिया तो सबकी तलाशी की किसके पास कौन सामान है। आखिर में हजरत के पास कुछ डाकू पहुंचे। कहा बेटे बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? तो आपने कहा हाँ है। तलाशी लिया तो कुछ नजर नहीं आया। फिर पूछा कि आपके पास कुछ है? तो उसने कहा हाँ। हजरत ने फरमाया कि हाँ है। कहाँ है? तो सदरी जो
कहा इसे रखा हुआ है। डॉक्टर के सरदार ने निकाला तो देख करके हैरान का बेटे अगर चाहते तो इनसे छिपा सकते, ये ऐसा क्यों किया कि तुमने हमें बता दिया? तो आपने कहा चलते वक्त मेरी माँ ने ये नसीहत की थी सुभान अल्लाह कि बेटे झूठ कभी न करो, सच के साथ हमेशा रहो। तो मैंने अपने माँ के फरमान पर अमल किया। सुभान अल्लाह डॉक्टर का सरदार हैरत में पड़ गया, एक छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी तालीम हमको दे रहा है। दोस्तों अगर सच को सच की तरह बोला जाए सुभान तो अल्लाह वो दिल पर असर है। बेशक तो अब्दुल कादिर जिलानी ने सच को सच के अंदाज में बोला था और डॉक्टर के सरदार का दिल बदल गया। उसने कहा कि ये अपने माँ का फरमाबरदार बेटा, अपने माँ का इतना फरमाबरदार है। हम उस मालिक की हकीकत दिया सुबह शाम खाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मालिक के हकीकी के बताई रास्ते पर नहीं चलते। बेशक अब्दुल कादिर जिलानी तूने आज हमारे दिल की दुनिया बदल दी। सुभान अल्लाह और सारे के सारे डॉक्टर तायब और अपने गुनाहों से उन्होंने हजरत ने तौबा कराया, उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करा और वो सारे के सारे डॉक्टर बाद में वली और बन गए। ये है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत, जिन्होंने कहा था आज नबी के इल्म गायब के बारे में कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह इल्म गायब नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा खरदलतिन इला हुक्म इत्तिसाल। मैं बगदाद में बैठकर दुनिया के तमाम तर शहरों को इस तरह से देखता हूं जिस तरह से अपने हथेली में रखे हुए राई के दाने को सुभान अल्लाह मैं बगदाद में बैठकर दुनिया के सारे शहरों सुभान अल्लाह तो ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नजर कीमिया थी कि आप बगदाद में बैठ करके अल्लाह के बनाए हुए सारे शहरों को देख रहे हैं। ये उनका तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप जमीन के नीचे भी देख सकते हैं, जमीन के ऊपर भी देख सकते हैं। दोस्तों आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी बड़ी मशीनें इजाद कर ली, लेकिन कोई भी ड्रिल करने वाली मशीन जो 100 फीट अंदर ड्रिल करती ये तो बता देती है कि इसमें मैग्नीशियम, इसमें पोटेशियम, इसमें आयरन, इसमें सोना, इसमें चांदी, मशीनें ये तो बता देती, लेकिन 2.5 गज कब्र के अंदर क्या होगा आज तक किसी साइंटिस्ट की मशीन ने ये नहीं बताया। अगर बताया तो दोनों जहां के मालिक को मुख्तार ने बताया, सैयद अबरार सुभान अल्लाह कि अल्लाह के रसूल तो कब्रों के दरमियान से गुजर रहे, अचानक ठहर गए। साहबा से कहा प्रॉब्लम, इन कब्रों पर अजाब हो रहा। तो साहबा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल अजाब हो रहा, कहां अजाब हो रहा? तो कहा फिर इनके अजाब को दूर कैसे किया जाए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ खजूर की हरी टहनियां तोड़ करके लाओ और इन कब्रों को नस्ब कर। का इससे क्या होगा? का इससे यही होगा कि ये टहनियां जब तक हरी भरी रहेंगी तब तक इन कब्रों पर अजाब नहीं होगा, तब तक इनके अजाब कमी होती रहेगी, तब तक इनके अजाब तकलीफ होती रहेगी। तो बताया प्रॉब्लम भी बताया, सलूशन भी बताया। अब साहबा का तो ये अकीदा था कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है तो आपको ये भी मालूम होगा कि किस वजह से क्या गुनाह इन्होंने किया है जिसकी वजह से इनको इन पर अजाब हो रहा है। तो साहबा ने पूछ ही लिया कि अल्लाह के रसूल आखिर इन्होंने किया क्या, इनका कसूर क्या जिसकी वजह से इन पर अजाब हो रहा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनमें ये शख्स जो था ये चुगलखोर था,
ایک کے بعد دوسرے سے اور دوسرے کے بعد تیسرے کر کے آپس میں لوگوں کو لڑواتا ہے، اس وجہ سے پردہ ہوتا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں پینٹ شرٹ پہننے والے کھڑے ہو کر کے نالی کے کنارے فلائی کھول کر کے آؤ پیشاب کر رہے ہیں اور پیشاب کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں، اس کی خبر ان کو نہیں۔ تو یہ شخص جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے حد ترقی کر لی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ نمک شکر بن جائے، شکر نمک بن جائے۔ یہ آلہ ہے تو انہیں اولیاء اللہ انہیں بزرگان دین کے پاس ہے۔ آج ایک آخری بات اور آپ کو بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، اور 11ویں شریف دوستو صرف ہندوستان میں نہیں منائی جائے، 11ویں شریف پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں منائی جائے۔ 11ویں شریف ہندوستان میں منائی جائے، پاکستان میں منائی جائے، بنگلہ دیش میں منائی جائے، افغانستان میں منائی جائے، لندن میں منائی جائے، ماریشس میں منائی جائے، ساؤتھ افریقہ میں، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں 11ویں شریف منائی جائے۔ اور یہ 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، تو فیس بک اور واٹس ایپ پر اعتراضات کے بھرمار کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 11ویں کہاں سے بنا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مناتے ہیں، یہ محرم کو مناتے ہیں، یہ تعزیہ کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں 11ویں ہم مناتے کیوں؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے، اللہ کے چیدہ و برگزیدہ ولی، آپ کی عقیدت کو تو چاہنے والے تھے، وہ دیگر گروہوں سے تجارت کرتے۔ سبوں نے ابن حضرت سے کہا حضرت ہم سال بھر کماتے ہیں، کوئی ایسا دن مقرر کیا جائے کہ ہم جو کچھ کمائیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حضرت کون سا دن رکھا جائے؟ آپ نے فرمایا لوگوں تم ہی بتاؤ کون سا دن رکھا جائے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ علم ظاہر کے بھی جانیں، علم باطن کے بھی جانیں، جو دن اور جو وقت آپ مقرر کر دیں وہی دن اور وہی وقت ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام توبہ قبول ہوئی دن 10ویں کا، رات 11ویں کی، جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ سے دن 10ویں کوہ جودی پہاڑ سے دن 10ویں کا، رات 11ویں کی، جب حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی واپس آئی دن 10ویں کا، رات 11ویں، جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے صحیح سلامت واپس آئے دن 10ویں کا، رات 11ویں، جب یوسف علیہ السلام کے نام مصر اپنے بھائیوں سے دن 10ویں کا، رات 11ویں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلائے اور نعرے نمرود گزار کرے دن 10ویں کا، رات 11ویں کی، اور جب امام علی شہید کربلا تو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا دن 10ویں کا، رات 11ویں کی۔ یہی دن ہم بھی مقرر کرتے ہیں، جو بھی عبدالقادر جیلانی در پر آئے گا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ اسی سے ہم نے 11ویں منانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 11ویں کے دن حضرت غوث الورا محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں کے دن نماز فاتحہ دلاتے تھے، انبیاء و مرسلین کے نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو 11ویں آپ کی ذات سے جڑ گئی اور اس قدر مشہور ہوئی کہ پورے دنیا میں منائی جاتی ہے۔ ہم اگر آپ سے کوئی اعتراض ہے کہ نہ ان کے وفات کی تاریخ ہے نہ ان کے پیدائش کی تاریخ ہے، پھر آپ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ ان سے کہہ دو 11ویں کی تاریخ ہم نے نہیں رکھی ہے، جس کی 11ویں ہم مناتے ہیں یہ تاریخ اس نے خود رکھی ہے، ہم اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں رد و بدل کر سکیں۔ تو 11ویں پورے ورلڈ میں منائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک غریب شخص کہنے لگا حضرت ہمارے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، آپ اپنے دست مبارک سے کچھ عطا کریں۔ تو حضرت نے کیا کیا کہ ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر چند آیتیں پڑھی اور دب کر کے اس کو دے۔ جب اس نے ہاتھ میں لیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پتھر کا ٹکڑا نہ رہا
بلکہ سونا بن گیا۔ اب وہ سب اس نے دیکھا، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب پتھر سے سونا بنانا بڑا آسان ہے، تو وہ حضرت سے فارمولہ پوچھنے لگا۔ کہا حضرت آخر آپ نے اس پر پڑھا کیا دم کیا؟ حضرت نے فرمایا 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کیا، یہ پتھر نہ رہا، سونا بن گیا۔ تو اب اس نے سوچا کہ پتھر سے سونا بنانا بڑا آسان ہے۔ وہ گھر گیا، حضرت نے تو اتنا سا ٹکڑا لیا، وہ پورا چہاک لے کے پہنے، اور صبح سے شام سے صبح ہوا، لیکن پتھر رہا، سونا نہ بنا۔ تب پھر وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضرت جو عمل آپ نے بتایا تھا راتوں دن کیا، لیکن پتھر رہا، سونا نہ بن سکا۔ تو حضرت نے فرمایا میں مانتا ہوں کہ تم نے اللہ کا کلام پڑھا، لیکن اس کو پڑھنے کے تم غوث کا عمل کہاں سے لائے گا، غوث کی زبان کہاں سے لائے گا، وہ سلیقہ کہاں سے لائے گا، وہ طریقہ کہاں سے لائے گا، وہ دستور کہاں سے لائے گا، وہ انداز کہاں سے لائے گا۔ جب میری طرح ہو جائے گا تو تم بھی پڑھ کر کے دم کر دے گا، تو پتھر نہ رہے گا، پتھر سونا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بالا تیرا اونچوں کے سروں پہ ہے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ڈوبتا تیرا۔ آج بھی گل ابراہیم سکیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اور تیرے مائکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو مانگنے والوں تو آج نہیں، وہی باتا ہے وہی جام ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشین کے ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہمارے بلا باقی